ایکسٹینسولی ریسرچ ٹرانسلیشن آف قرآن کا مکمل تحقیقی ترجمہ قرآن بالتحقیق بائی عمر شبیر، وائسڈ بائی عمر شبیر۔ سورہ 29، چیپٹر 29، سورہ العنکبوت، دا اسپائڈر۔ اس کی مکمل 69 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تمام آیات کا ترجمہ 10 آیات کر کے پیش کیا جائے گا، اور تمام آیات کے ترجمے میں بریکٹس بھی ساتھ ہی پڑھ دیے جائیں گے۔ بریکٹ اس لیے ہیں تاکہ ترجمہ مزید آسان اور قابل فہم ہو جائے۔ آیت 1 سے آیت 10 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ وہ یہ آگاہی دے رہا ہے کہ الف لام میم، الف یعنی اللہ، لام یعنی علیم، میم یعنی حکیم، یعنی اللہ وہ جو لامحدود علم کا مالک ہے اور جو حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حد مقرر کر کے فیصلے کرنے والا ہے۔ یہ اس کا ارشاد ہے کہ کیا انسانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر وہ بس اتنا کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی ہم نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کی سچائیوں کو تسلیم کر کے حالت امن میں داخل ہو گئے ہیں، تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمایا نہ جائے گا کہ کیا وہ واقعی احکام پر عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں، یا صرف زبان سے ہی کہتے جا رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اور تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ ہم ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزما چکے ہیں جن کا دعویٰ تھا کہ ہم ایمان لے آئے، لہٰذا اب بھی جو لوگ سچے ہیں اور جو جھوٹے ہیں ان کے بارے میں اللہ ضرور معلوم کر لے گا کہ ان کے دعوے کی صداقت کیا ہے۔ اور جو لوگ برے عمل کرنے والے ہیں تو کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے؟ مگر برا ہے ان کا یہ گمان جس کو یہ اٹل سمجھ رہے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اور اعمال کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس لیے انہیں آخرت کی جواب دہی کو نہ ماننے والوں کے فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ اور جو کوئی جد و جہد کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے تاکہ اس کی زندگی سنور جائے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو ویسے ہی سارے عالمین سے بے نیاز ہے، یعنی کوئی اچھی جد و جہد کرے یا بری جد و جہد کرے یا بالکل ہی نہ کرے تو اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ ہمارا قانون یہ ہے کہ جو لوگ نازل کردہ احکام و قوانین کی صداقتوں کو تسلیم کر کے سنوارنے کے کاموں کے لیے جد و جہد کریں گے تو ہم ضرور ان کی برائیاں دور کر کے انہیں ان کے اعمال کا ایسا صلہ دیں گے جو حسین و جمیل ہوگا۔ اور جن حسین اعمال کے لیے ہم نے انسان کو حکم دے رکھا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے حسین رویے اختیار کیے جائیں۔ البتہ اگر وہ یہ کوشش کریں کہ تم کسی اور کو میرے اختیار میں شریک کر لو جسے چاہے تم نہیں بھی جانتے ہو، تو ان کی یہ بات ماننے سے انکار کر دو۔ اور یہ بھی ہے کہ تم لوٹ کر میری طرف آ رہے ہو جہاں میں تمہیں ضرور آگاہ کر دوں گا جو کچھ کہ تم کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور سنوارنے کے کام کرتے رہے تو یقین رکھو کہ ان کا شمار ایسے لوگوں میں کر لیا جائے گا جو صالح ہیں، یعنی جو زندگی کو حسن و توازن بخشنے کے لیے سنوارنے کی جد و جہد میں مصروف رہے۔ مگر دوسری جانب انسانوں میں ایسے بھی ہیں جو ویسے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن جب
اسی اللہ کے لیے وہ ایسے انسانوں سے جنہوں نے اللہ کا انکار کر رکھا ہے ستائے جاتے ہیں اور آزمائش میں ڈال دیے جاتے ہیں تو وہ اسے اللہ کا عذاب سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر تمہارے رب کی طرف سے اس دوران کوئی مدد آ جائے تو پھر وہ اہل ایمان سے ضرور کہتے ہیں کہ یقین جانو کہ ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن ان سے پوچھو کہ کیا اللہ اپنے ان سارے علمی جہانوں کے اندر جو راز چھپے ہیں انہیں نہیں جانتا؟ لیکن یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں کسی کا دعویٰ ہے تو وہ اس کی سچائی کا اظہار کروا کے رہتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی جنہوں نے اللہ کے احکام و قوانین کو تسلیم کر لیا، اور وہ جو منافق ہیں یعنی جو بظاہر کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے احکام تسلیم کرنے والوں میں سے ہیں مگر باطنی طور پر وہ انکار کرنے والوں میں ہوتے ہیں، تو ان سب کے بارے میں اللہ ضرور معلوم کر لے گا کہ کون اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ سورہ العنکبوت آیت 11 سے 20 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں کسی کا دعویٰ ہے تو وہ اس کی سچائی کا اظہار کروا کے رہتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی جنہوں نے اللہ کے احکام و قوانین کو تسلیم کر لیا، اور وہ جو منافق ہیں یعنی جو بظاہر کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے احکام تسلیم کرنے والوں میں سے ہیں مگر باطنی طور پر وہ انکار کرنے والوں میں ہوتے ہیں، تو ان سب کے بارے میں اللہ ضرور معلوم کر لے گا کہ کون اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم ہماری راہ پر چلو تو تمہاری خطاؤں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں میں سے کسی چیز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ البتہ وہ بوجھ ضرور اٹھائیں گے جن میں ان کے اپنے گناہوں کے بوجھ بھی ہوں گے، اور ان کے ساتھ اور بہت سے بوجھ بھی ہوں گے ان لوگوں کے گناہوں کے جن کو یہ گمراہ کرتے رہے، اور قیامت کے دن ان سے ضرور باز پرس ہوگی کہ وہ اپنی طرف سے جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ سے کیوں منسوب کرتے رہے اور لوگوں کو ان کی بنا پر بہکاتے رہے۔ بہرحال جھوٹ کی، گمراہی کی اور سچائی کی کشمکش کوئی نئی نہیں، یہ شروع سے چلی آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر نوح کی سرگزشت پر غور کرو تو تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ اسے ہم نے اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 950 برس تک رہا، مگر آخرکار وہ لوگ ایسے عذاب کی گرفت میں آ گئے جس میں انہیں طوفان نے پکڑ لیا، اور وجہ اس عذاب کی یہ تھی کہ وہ ظالم تھے، یعنی وہ حقوق جھٹلاتے تھے یا انہیں کم کر کے انسانوں کے ساتھ جبر و زیادتی اور بے انصافی کرنے کے مجرم تھے۔ وہ غرق کر دیے گئے، مگر ہم نے اسے اور کشتی میں جو اس کے ساتھ تھے ان سب کو بچا لیا، اور اس واقعہ کو اقوام عالم کے لیے آیت بنا دیا، یعنی ایک سبق آموز آگاہی بنا دیا، تاکہ دنیا کو خبر رہے کہ سرکش اور ظالم قوموں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ابراہیم کی داستان بھی ہے، جس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ صرف اللہ کی غلامی اور اطاعت کیا کرو، اور تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین سے چمٹے رہو، کیونکہ اگر تم اس حقیقت کو جان جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے خیر کا باعث ہوگا، یعنی یہ تمہارے لیے خوشگواری اور سرفرازی کا باعث ہوگا۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تم جن کی غلامی اور اطاعت کر رہے ہو وہ تو محض بت ہیں، اور پھر ان کے متعلق جھوٹے فسانے وضع کر کے انہیں ان کے پیروکاروں میں پھیلاتے رہتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا جن کی غلامی کرتے ہو ان کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں کہ تمہیں رزق پہنچا سکیں، لہٰذا تم بتوں سے رزق مانگنے کی بجائے اللہ کے پاس رزق تلاش کرو اور اسی کی غلامی و اطاعت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، کیونکہ اسی کی طرف تم لوٹ کر جا رہے ہو، جہاں تمہیں اعمال کی جواب دہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو تو بغیر عقل و بصیرت استعمال کیے جھٹلاتے ہو، اور اسی طرح تم سے پہلے بہت سی امتیں اپنے رسولوں کے پیغامات کو جھٹلا چکی ہیں، مگر رسول کے ذمے اللہ نے جو کام لگایا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اس کے پیغام کو صاف اور شفاف طور پر انسانوں کو پہنچا دے، بلکہ اگر یہ عقل اور بصیرت سے کام لیں
تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ کس طرح تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، یعنی مخلوق کے بعد اس کی اسی جیسی نسل پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ مر جانے کے بعد وہ دوبارہ زندگی دے کر جواب دہی کے لیے سامنے لے آئے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کے لیے بڑا ہی آسان ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم سے کہا کہ ان سے کہو کہ اگر تم نازل کردہ سچائیوں کو تسلیم نہیں کرتے تو ذرا زمین میں چلو پھرو اور دیکھو اس نے پہلی بار کیسے کسی وجود کو تخلیق کیا، لہٰذا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اس کو اس کے ختم ہو جانے یا مر جانے کے بعد دوسری یا آخری بار تخلیق نہ کر سکے، اور اللہ دوسری بار زندگی دے گا جس میں اعمال کی جواب دہی ہوگی، کیونکہ اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ اللہ نے ہر چیز پر اس کی مناسبت کے پیمانے مقرر کر کے اس پر اپنا اختیار قائم کر رکھا ہے، یوں ہی طے کردہ پیمانوں کے مطابق ہی اعمال کی جزا و سزا ہوگی۔ سورہ العنکبوت آیت 21 سے 30 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، اور وہ جسے مناسب سمجھتا ہے اسے عذاب کی گرفت میں لے لیتا ہے، اور جس کے لیے مناسب سمجھتا ہے اسے قدم بقدم اپنی مدد و رہنمائی سے اس کے کمال تک لیے جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ تم اسی کی طرف لوٹ کر چلے جا رہے ہو جہاں اعمال کی جواب دہی کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کو تم نہ زمین میں بے بس کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، یعنی چاہے تم ساری زمین کو تسخیر کر لو یا سارے آسمان کو، پھر بھی تم اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، اور تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہی ہوگا، جہاں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی چارہ ساز اور مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات سے انکار کر رکھا ہے تو یہ وہ ہیں جو میری رحمت سے یعنی نشو و نما دینے والی میری مدد و رہنمائی سے مایوس ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس رحمت کا وجود ہی نہیں، لہٰذا من مانی کرتے جاؤ، چنانچہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے الم انگیز عذاب ہے۔ بہرحال ابراہیم اپنی قوم کو یہ سب کچھ دلائل کے ساتھ دل نشیں انداز سے سمجھاتا رہا، لیکن اس کی قوم کی طرف سے اس کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ ابراہیم کو پکڑو، اسے قتل کر دو یا اسے زندہ آگ میں جلا دو۔ ان کی طرف سے یہ خالی دھمکی نہیں تھی بلکہ انہوں نے سچ مچ ایسا کر ڈالا، مگر اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ قوم جس نے نازل کردہ احکام و قوانین کی صداقتوں کو تسلیم کر رکھا ہے تو اس کے لیے اس واقعہ میں سبق آموز آگاہی کی باتیں ہیں۔ اور ابراہیم نے ان سے یعنی اپنی قوم سے یہ بھی کہا تھا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر اس لیے بت بنا رکھے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہو کہ تم آپس میں دنیا کی زندگی میں ایک دوسرے سے دوستی نبھانا چاہتے ہو، یعنی ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے تم اپنے شرک اور کفر سے اپنا اتحاد قائم رکھنا چاہتے ہو، حالانکہ جب قیامت کا دن طاری ہوگا اور اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا تو تم میں سے ہر ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، لیکن تمہارا ٹھکانہ جہنم میں کر دیا جائے گا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ ابراہیم کی ساری تلقین اور تنبیہ کے باوجود اس قوم میں سے اس وقت صرف لوط اس پر ایمان لایا، اس لیے جب ابراہیم کو یقین ہو گیا کہ اس کی قوم اس کی کوئی بات ماننے والی نہیں تو اس نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر جاتا ہوں، یعنی اب میں اللہ کی کسی ایسی سرزمین پر چلا جاتا ہوں جہاں اس کے احکام و قوانین پر مبنی نظام کو قائم کیا جا سکے، کیونکہ وہ لامحدود قوتوں کا مالک ہے اور درست اور نادرست کی اٹل حدیں مقرر کر کے حقائق کی باریکیوں کے مطابق فیصلے کرنے والا ہے۔ چنانچہ ابراہیم اپنی قوم کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا گیا جہاں ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا دیا اور یعقوب جیسا پوتا دیا، اور ہم نے اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، یعنی ابراہیم کی نسل میں نبوت بھی عطا کی جاتی رہی اور ان پر کتاب یعنی احکام و قوانین بھی نازل کیے جاتے رہے۔ بہرحال ابراہیم نے جو جد و جہد جاری رکھی تو ہم نے اسے دنیا میں بھی اجر عطا کیا اور آخرت میں اس کا شمار ان میں ہوگا جو دنیا کو بدصورتی اور برائیوں سے پاک کرنے کے لیے سنورنے کی تگ و دو کرتے رہتے ہیں۔
اور اسی طرح داستان لوط ہے، کیونکہ جب اس نے نبوت ملنے کے بعد اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم یقیناً ایسا کام کرتے ہو کہ اللہ کی طے شدہ جنسی حدوں کو توڑتے ہو، اور یہ کام وہ ہے جو تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے نہ کیا ہوگا، اور کیا تم واقعی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری نہیں کرتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی محفلوں میں وہ کچھ کرتے ہو جس سے اللہ نے منع کر رکھا ہے؟ مگر اس کی قوم کے پاس اس کی ان باتوں کا کوئی جواب نہ تھا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے دعوے سچے ہوتے ہیں اور تمہارا دعویٰ ہے کہ ہماری ان حرکتوں سے عذاب آ جائے گا، تو پھر ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ اس پر لوط نے اپنے رب سے التجا کی کہ اے میرے رب، اس قوم کے لوگوں نے امن و اطمینان تباہ کر کے زندگی کے حسن و توازن کو برباد کر رکھا ہے، لہٰذا تو ایسا کر کے ان کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ سورہ العنکبوت آیت 31 سے 40 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس واقعہ کی ایک کڑی اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے، اور انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی بتلایا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوط والی بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، کیونکہ وہاں کے رہنے والے لوگ واقعی ایسے ہیں جو ظالم ہیں، تو ابراہیم نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس بستی میں خود لوط بھی آباد ہے، تو کیا بستی والوں کے ساتھ اسے بھی ہلاک کر دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہاں کون کون آباد ہے، البتہ سوائے اس کی بیوی کے ہم اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اس تباہی سے محفوظ کر لیں گے، اور اس کی بیوی اس تباہی سے اس لیے محفوظ نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، یعنی وہ ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جن پر عذاب طاری ہوگا۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس آئے تو وہ بستی والوں کے برائی والے رویے کے اندیشے سے اور ان کے مقابلہ میں اپنی بے بسی کے خیال سے افسردہ و پریشان ہوا کہ معلوم نہیں بستی والے ان سے کیا سلوک کریں، اور اس طرح ان کی وجہ سے اس کے دل میں تنگی پیدا ہوئی۔ مگر انہوں نے کہا کہ ڈرنے اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم ایسے مہمان نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ یہ بد اخلاقی کر سکیں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری بیوی کے سوا تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو تباہی سے محفوظ کر لیں گے، اور تمہاری بیوی کو اس لیے نہیں بچایا جائے گا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، یعنی وہ ان کا ساتھ دینے والی ہے جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اس بستی پر آسمان سے سخت تباہی نازل کرنے والے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نشو و نما دینے والی حفاظتوں سے نکل کر خرابی پیدا کرنے والا راستہ اختیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ وہ قوم تباہ ہو گئی، اور اس واقعہ میں بھی تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ ہم نے ایسی قوم کے لیے جو عقل اور بصیرت سے کام لیتی ہے واضح طور پر سبق آموز آگاہی کی باتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح مدین کے رہنے والوں کی طرف ان کے بھائی بندوں میں سے شعیب کو بھیجا، اور پھر اس نے ان سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ کی غلامی اور اطاعت کرو تو آخرت کے دن تم خوشگواریوں اور سرفرازیوں کے امیدوار ہو جاؤ گے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین میں امن و اطمینان مت تباہ کرو اور مت زندگی کا حسن و توازن برباد کرتے پھرو۔ لیکن انہوں نے شعیب کی تلقین کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ وہ اس کی بات کو جھٹلاتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ایک تباہ کن زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا، اور پھر صبح کو یہ دیکھا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے تھے۔ اور اسی طرح عاد اور سمود والوں کو ہلاک کر دیا گیا، اور تحقیق کرنے والے بھی جانتے ہیں، اور ان کی تباہی کی داستانوں کے بارے میں تم پر بھی ان کے رہنے کے مقامات کے کھنڈرات سے ظاہر ہو جاتا ہوگا کہ انہیں ان کی سرکشی اور ظلم کی کس قدر تباہ کن سزا ملی تھی، کیونکہ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا رکھا تھا، اور اس طرح انہیں صحیح راستے کی طرف آنے سے روک دیا ہوا تھا۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ لوگ یہ سرکشیاں جہالت یا بے خبری میں نہیں کرتے تھے، بلکہ تمام غلط کام سمجھتے، سوچتے اور دیکھتے بھالتے ہوئے کیا کرتے تھے۔
اور اسی طرح قارون، فرعون اور حامان کی سرگزشت ہے۔ ان کی طرف موسیٰ واضح دلائل کے ساتھ آیا، لیکن انہوں نے زمین میں جو تکبر کر رکھا تھا اس سے باز نہ آئے اور یہی دعویٰ کرتے رہے کہ بڑائی بس ان کے لیے ہے۔ پھر جب انہیں تباہی کی گرفت میں لیا جاتا رہا تو وہ پوری قوت سے بچ نکلنے کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ بچ کر بھاگ نہیں سکتے تھے۔ غرض ہے کہ اسی طرح